سے آپ وہ ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اس کا ورد اور ذکر کر کے آپ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو۔ میں نے پچھلے درس میں ایک جملے میں شاید اشارتاً کہا تھا کہ آج کل ہمارے یہاں جن، بھوت، عاصب، ان کے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت سارے مرد اور زیادہ تر خواتین اس مسئلے کے حل کے لیے پھونک جھاڑ کرنے والے، دم اور جھاڑ پھونک کرنے والے، گنڈے تعویذ کا کاروبار چلانے والوں کے گھروں پر، دکانوں پر چکر لگاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی گنواتی ہیں، کیونکہ وہ بہت ساری غلط سلط چیزیں، شرکیہ چیزیں کرتے ہیں اور اپنے پیسے اور دنیا کی چیزیں بھی جو ہے ضائع کر کے آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عاصب سے، جادو سے، بھوت اور جن کے اثرات سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھیں تو لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتایا، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرہ۔ یہ کلمہ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، آپ دل میں دہرائیں میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اگر میں اس جملے کی تشریح توحید کے اعتبار سے، اس کے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے کروں تو 2-3 درس کم پڑیں گے مجھ جیسے کم علم آدمی کے لیے بھی، لیکن ہم جب اس کے شرائط اور نواقص پر گفتگو کریں گے تو شاید کچھ باتیں اس کے مدلول پر گفتگو کریں گے تو اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ آئے گی۔ لا الہ الا اللہ پہلا جملہ اور وحدہ لا شریک لہ اسی جملے کی تاکید ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تمام معبودان برحق کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار، اور وحدہ لا شریک میں اسی بات کی تاکید ہے، اس کو مضبوط کیا گیا۔ وحدہ یعنی وہ اکیلا ہے، الا اللہ جو کہا اس میں مضبوطی آئی، اور لا الہ کہا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، دوسروں کی سارے کی نفی کی تو لا شریک سے اسی کی تاکید ہوئی کہ اللہ کا کوئی شریک، ساجھیدار، حصے دار، پارٹنر ہے ہی نہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ کہے گا